یہ بجٹ ہر سال ہی پیش ہوتا ہے اور ہر سال ہی ہم اس پہ بات کرتے ہیں، تو مجھے تو کوئی ایسی اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی کہ میں یہ کہوں کہ ہم کسانوں کے لیے بہت برا سال رہا اور کسان پریشان ہے اس وقت، اور حکومت کی طرف سے جو اقدامات لینے چاہیے تھے وہ اقدامات نہیں لیے گئے۔ بجٹ تو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے اور اس میں میرا خیال میں غریبوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں غریب کو کیا چاہیے، غریب کو آٹا سستا چاہیے تو وہ کسانوں کی گردن پہ چھری رکھ کے جو ہے وہ اس کو کم کرایا گیا، زبردستی کرایا گیا۔ سبزیاں اگر سستی مل رہی ہیں تو حکومت کی تو اس میں کوئی جو ہے وہ مارکہ نہیں ہے کہ حکومت اپنے نام وہ کرے۔ یہ سبزیاں ابھی گرمی زیادہ پڑ رہی ہے تو یہ ویسے کم ہو جائیں گی۔ بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر کوئی پالیسی اس طرح کی لائی جائے، کیونکہ آپ کا زرعی ملک ہے۔ افراد دیکھیں یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، یہ کاسمیٹکس چینج کے ساتھ، یہ اس طرح کی پالیسیوں کے ساتھ، ڈنگ ٹپاؤ پالیسیوں کے ساتھ آپ کہیں کہ یہ رن کر جائے گا تو نہیں ہے۔ میری بات یہ یاد رکھیے گا کہ آپ دیکھیں کہ گندم پچھلی دفعہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے بہت اس کے اندر کوئی سکیمز دیں، کوئی ٹریکٹرز کی، کوئی فلاں، لیکن 29 لاکھ ٹن جو ہے گندم کم ہوئی ہے۔ ابھی چونکہ پچھلی پڑی ہوئی ہے گندم تو 47 لاکھ ٹن جو پہلے کی پڑی ہوئی تھی اور وہ سٹاک موجود ہے۔ تو جب یہ ختم ہو جائے گی اور اگلے سال کسان گندم نہیں بیجے گا کیونکہ اس کو کوئی بچت نہیں، اس کے ساتھ تو یہ ظلم ہوا۔ یہ گندم جو ہے یہ فصلوں کا انجن ہوتا ہے، باقی جو ہے وہ آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کل جو بجٹ کانفرنس کی تھی، پریس کانفرنس، تو اس کے اندر انہوں نے تسلیم کیا کہ جو کراپ ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے۔ اب پچھلے سال آپ دیکھیں کہ اس کی گروتھ جو ہے ایگریکلچر کی 6.5 تھی، اور آج جو ہے سال اگر ان کی پالیسیاں اچھی ہوتی، ان کے جو ہے کام کوئی اچھے بہتر ہوتے تو بہتری آنی چاہیے تھی نا۔ تو اب تو یہ گر گئی، اور یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ پوائنٹ جو ہے وہ 5-6 رہ گئی، ہم کہتے ہیں مائنس میں جا رہی ہے۔ ہم گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو بیان کر رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس وقت دنیا میں فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ اور بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے۔ جن قوموں کے پیٹ بھوکے ہوتے ہیں ان کی فوج بھی نہیں لڑ سکتی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا برا سال یہ کسانوں کے ساتھ ہوئی ہے اور اس کی کوئی کراپ بھی، اب مکائی کے اندر دیکھ لیں ڈکلائن آیا، آپ کے جو پیاز ہیں، آپ کی سبزی ہیں، آپ کی جتنی بھی ہیں وہ رول رہی ہیں، اور اس کی کوئی پالیسی جو ہے وہ نہیں ہے۔ باہر کی آپ دنیا کو دیکھیں، 10 سال کی پالیسی دیں گے حکومتیں، کوئی بھی آ جائیں وہ اس پالیسی پہ عمل کریں گی۔ ہمارے ہاں تو ظلم یہ ہے کہ پالیسی کہ آپ سپورٹ پرائز بھئی آپ نے کیوں ختم کی؟ آپ نے وہ نظام جو 76 سال سے چلا آ رہا تھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی وفاقی گورنمنٹ سے بھی اور اپنی صوبائی گورنمنٹ سے بھی کہ آپ نے وہ جو پاسکو کو ختم کیا، آپ نے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ختم کر دیں گے، تو اس طرح نہیں ہے۔ آپ اس کے اندر اصلاحات لے آئیں، اس کو بہتری کی طرح پہلے وہ تجربہ کیا 76 سال کے بعد اس کو ختم کر کے پھر آپ نیا جو ہے وہ تجربہ کر رہی ہیں۔ پھر جو آپ کی جو مختلف سکیمز ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک عام کمپنی، یعنی اس کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ 70% آپ کی آبادی جو ہے وہ دیہات کی آبادی ہے۔ آپ کے شہروں کو تمام چیزیں جو ہیں وہ یہی کسان پرووائڈ کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ کی اگر قربانی کی عید ہوئی ہے، جانور آئے ہیں، تو جانور کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کسان پالتا ہے اور محنت کرتا ہے، 32 ماہ اس کو لگتے ہیں ایک جانور کو پالنے کے لیے، اور وہ لے کے آتا ہے۔ ابھی کراچی سے 1 لاکھ جانور واپس آیا۔ لوگوں کے اندر پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے۔ حکومت یہ راگ الاپ رہی ہے کہ ہم نے مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں۔ ارے بھائی یہ کون سی سنگل لیکن عام آدمی کو ریلیف نہیں مل پا رہا ہے اس کا جو دعویٰ کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا محمود الحق صاحب۔ ہمایوں اختر خان صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔
زرعی شعبے کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کی. اہم فصلوں کی پیداوار میں 13.49 کی کمی ہوئی ہے, اس پرسنٹیج کی کمی ہوئی, اس بات کا اقرار کیا گیا ہے. یہ زرعی معیشت کے لیے کتنا بڑا خطرہ آپ سمجھتے ہیں؟ دوسری جانب یہ بھی کہا گیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کہ ہم معاشی استحکام کی جانب گامزن ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں اس دعوے کو؟ متفق ہیں آپ؟ دیکھیے, کچھ چیزیں تو بہتر ہوئی ہیں. مثلاً ویری ڈیفینیٹلی سگنیفیکنٹلی مہنگائی کم ہوئی ہے, کنزیومر پرائس انڈیکس, اسٹیٹ بینک کے انٹرسٹ ریٹس کم ہوئے ہیں, ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں, اور ہمارے یہ جو روپے ہے اس میں اسٹیبلٹی آئی ہے. یہ تو پازیٹیو چیزیں ہیں. نیگیٹو چیزیں یہ ہیں کہ بنیادی طور پہ میری نظر میں انڈسٹریز کا سیکٹر بھی نیگیٹو میں ہے اور زراعت کا سیکٹر بھی نیگیٹو میں ہے. اب میں 35-37 سال اسمبلیز میں رہا ہوں اور 10 سال کابینہ میں رہا ہوں. مجھے تو آج تک کبھی کوئی ویل تھاٹ آؤٹ ایگریکلچر پالیسی مجھے نہیں یاد اس ملک میں کب آئی ہو. اس ملک میں مدر نیچر جو ہے وہ ایگریکلچر کا شعبہ چلاتا ہے. دھوپ اچھی آ گئی, بارش ٹھیک ہو گئی ٹائم پہ, وائرس نہیں لگا تو فصل اچھی ہوگی. ورنہ آرگنائز بیسس پہ نہ ہم سیڈس پہ کوئی کام کر رہے ہیں, نہ ہم انپٹس پہ کوئی کام کر رہے ہیں, نہ ہم ییلڈز بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ ہم سیڈس پہ کام کر رہے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہے. نو کلائمیٹ چینج تو بعد کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج تو 10, 15, 20 سال کی بات ہے. کلائمیٹ چینج سے پہلے بھی یہ حال تھا, اور کلائمیٹ چینج کے بعد اب ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سائنٹیفک بنیادوں پہ ایسی سیڈ سامنے لائیں, ایسی کلٹیویشن پریکٹسز سامنے لائیں, اور فارمرز کو بتایا جائے جس سے یہ کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کیا جا سکے. لیکن یہ جو حالیہ یہ جو سیٹ بیک ہے تقریباً 6.5% سے آلموسٹ میری نظر میں نیگیٹو پہ آ جانا, یہ جو گندم سب سے بڑی فصل اس ملک میں گندم کی فصل ہے, جس کے ڈیپ اور فار ریچنگ افیکٹس ہوتے ہیں ہماری رورل اکانومی میں. یہ باقی فصلوں سے 10-12 گنا بڑی فصل ہے. اب وہ IMF کے کہنے پہ ہم نے وہ کموڈٹی پرائسز فکس کرنا چھوڑ دی ہیں, اور ہم طرح طرح کے ٹیکس لگا رہے ہیں, ایکسائز ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں, سیلز ٹیکس لگا رہے ہیں. اس سے فارمر جو ہے رورل ایریا میں میرا تعلق ہوتا ہے, میرے کاروبار بھی ہے, میرے حلقے بھی رورل ایریاز میں ہے. فارمر بالکل تباہ ہو گیا ہے جی. فارمر کی تو فاقوں کی نوبت اس وقت آ چکی ہے, اور میرا یہ حال ہے اس میں IMF کے پروگرام کے ہوتے ہوئے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہم نے بڑا اچھا ڈیٹا کریٹ کر لیا ہے, اور ڈیلیوری میکنزمز بھی کریٹ کر رہے ہیں, اور IMF ان سوشل سیکیورٹی نیٹس پہ یقین رکھتا ہے. IMF صرف یہ کہتا ہے کہ سیکٹورل ہمیں سبسڈیز نہیں دینی چاہیے, لیکن میری نظر میں فارمر تک صوبائی اور وفاقی حکومتیں ڈائریکٹ اس وقت رقم ان کے ہاتھوں میں پہنچائیں بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے, تاکہ فارمر کو سنبھل سکے.